کیا تم جانتے ہو کہ ایک لفظ، صرف ایک لفظ، تمہارے پورے رشتے کو توڑ سکتا ہے؟ اکثر لوگ یہ بات سن کر حیران ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ رشتے کسی بڑی وجہ سے نہیں بلکہ چھوٹے لمحوں میں لیے گئے غلط فیصلوں سے ختم ہوتے ہیں۔ خاص طور پر وہ لمحے جب انسان اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ تم نے شاید کبھی محسوس نہ کیا ہو، لیکن تمہاری زبان سے نکلنے والا ایک سخت جملہ کسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو سکتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے رشتے میں دراڑ شروع ہوتی ہے۔ یہ سوال خود سے پوچھو کہ وہ لفظ کب نکلتا ہے؟ وہ تب نکلتا ہے جب تم غصے میں ہوتے ہو، جب تم اپنے جذبات کے قابو میں آ جاتے ہو اور سوچنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ غصہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں انسان وہ کہہ دیتا ہے جو وہ عام حالات میں کبھی نہیں کہتا۔ اس وقت انسان کو لگتا ہے کہ وہ صحیح ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنے رشتے کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غصے کے لمحے سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ غصہ صرف ایک جذبہ نہیں بلکہ ایک آگ ہے، اور یہ آگ صرف سامنے والے کو نہیں جلاتی بلکہ تمہارے اپنے رشتے کو بھی راکھ بنا دیتی ہے۔ جب تم غصے میں ہوتے ہو تو تمہیں اپنے الفاظ کا اندازہ نہیں ہوتا، تم صرف اپنی بات منوانا چاہتے ہو، لیکن بعد میں جب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو تمہیں احساس ہوتا ہے کہ تم نے کیا کھو دیا۔ اس وقت معافی مانگنا آسان ہوتا ہے، لیکن جو زخم تم دے چکے ہوتے ہو وہ آسانی سے نہیں بھرتے۔ آج کل کے زیادہ تر رشتے اسی وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں کیونکہ لوگ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پاتے۔ ایک چھوٹی سی بات شروع ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ بحث میں بدل جاتی ہے اور پھر جھگڑا بن جاتی ہے۔ لوگ اپنی انا کو بیچ میں لے آتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سننے کے بجائے اپنی بات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی چیز مسئلے کو بڑھا دیتی ہے۔ اگر اسی لمحے کوئی ایک شخص بھی خاموشی اختیار کر لے تو شاید معاملہ وہیں ختم ہو جائے۔ جب جھگڑا بڑھتا ہے تو انسان اپنی حدیں پار کر جاتا ہے۔ وہ چیخنا شروع کر دیتا ہے، سخت لہجہ اختیار کرتا ہے، اور ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو دل کو چیر دیتے ہیں۔ یہ الفاظ صرف آواز نہیں ہوتے بلکہ تیر کی طرح ہوتے ہیں جو سیدھا دل میں لگتے ہیں۔ اس وقت انسان کو لگتا ہے کہ وہ صرف اپنی بات کہہ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ سامنے والے کے دل کو زخمی کر رہا ہوتا ہے۔ یہی زخم بعد میں رشتے کو کمزور کرتے ہیں۔ پھر وہی جملہ سننے کو ملتا ہے، میں نے غصے میں کہہ دیا تھا۔ یہ جملہ اکثر لوگ معافی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن کیا واقعی یہ کافی ہوتا ہے؟ کیا ایک جملہ ان تمام زخموں کو بھر سکتا ہے جو تم نے دیے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ الفاظ واپس نہیں لیے جا سکتے، اور جو درد تم دے چکے ہو وہ کسی نہ کسی شکل میں باقی رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غصے میں بولے گئے الفاظ سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ غصہ ایک وقتی کیفیت ہوتی ہے، لیکن اس کے اثرات ہمیشہ رہتے ہیں۔ جو کچھ تم غصے میں کہتے ہو وہ صرف چند لمحوں کا نتیجہ ہوتا ہے، لیکن وہ سامنے والے کے دل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وہ بار بار ان الفاظ کو یاد کرتا ہے، اور ہر بار اس کا دل دوبارہ زخمی ہوتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو آہستہ آہستہ رشتے کو ختم کرتی ہے۔ جب رشتے میں بار بار ایسا ہوتا ہے تو محبت کم ہونے لگتی ہے۔ وہ جذبات جو پہلے مضبوط تھے آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتے ہیں۔ احترام بھی کم ہو جاتا ہے کیونکہ جب کوئی تمہیں بار بار تکلیف دیتا ہے تو تم اس کی قدر کرنا چھوڑ دیتے ہو۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب دونوں افراد ایک دوسرے سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہی دوری رشتے کے خاتمے کی شروعات ہوتی ہے۔ اگر تم واقعی اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہتے ہو تو تمہیں بہترین مثال دیکھنی ہوگی، اور وہ مثال ہے پرافت محمد کی زندگی۔ آپ نے ہمیں سکھایا کہ اصل طاقت کیا ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں جو دوسرے کو ہرا دے بلکہ وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھے۔ یہ وہ سبق ہے جو ہر انسان کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ آپ کا رویہ ہمیشہ نرم اور متوازن تھا۔ آپ کبھی غصے میں اپنی حدیں پار نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی کبھی ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے جو کسی کو تکلیف دے۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں سیکھنی چاہیے کہ غصہ آنا فطری ہے، لیکن اس پر قابو پانا اصل کامیابی ہے۔ اگر ہم اس ایک چیز کو اپنی زندگی میں اپنا لیں تو ہمارے بہت سے مسائل خود بخود حل ہو سکتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رشتہ محفوظ رہے تو سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ غصے کے وقت خاموشی اختیار کرو۔ جب تم خاموش ہو جاتے ہو تو تمہیں سوچنے کا موقع ملتا ہے اور تم اپنے الفاظ کو کنٹرول کر سکتے ہو۔ یہی خاموشی بہت سے بڑے جھگڑوں کو ختم کر سکتی ہے اور رشتے کو بچا سکتی ہے۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ اپنی جگہ تبدیل کرو۔ جب تم اس ماحول سے نکل جاتے ہو جہاں تمہیں غصہ آ رہا ہے تو تمہارا ذہن بھی پرسکون ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک سادہ سا عمل ہے لیکن اس کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس سے تم اپنے جذبات پر بہتر کنٹرول حاصل کر سکتے ہو۔ تیسرا قدم یہ ہے کہ وضو کرو۔ پانی نہ صرف جسم کو ٹھنڈا کرتا ہے بلکہ ذہن کو بھی سکون دیتا ہے۔
یہ ایک روحانی اور جسمانی طریقہ ہے جو غصے کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس عمل سے تم اپنے آپ کو دوبارہ متوازن کر سکتے ہو۔ چوتھا قدم یہ ہے کہ فوری رد عمل دینے سے بچو۔ جب تم فوراً جواب دیتے ہو تو اکثر تم جذبات میں آ کر غلط بات کہہ دیتے ہو۔ اگر تم تھوڑا سا وقت لے لو تو تم بہتر فیصلہ کر سکتے ہو اور اپنے الفاظ کو سنبھال سکتے ہو۔ یہی چیز رشتے کو بچانے میں مدد دیتی ہے۔ پانچواں قدم یہ ہے کہ نرم لہجہ اختیار کرو۔ جب تم نرمی سے بات کرتے ہو تو سامنے والا بھی نرم ہو جاتا ہے، لیکن اگر تم سختی اختیار کرو گے تو مسئلہ بڑھ جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کرو کہ تمہاری زبان میں نرمی ہو۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان اپنے ماضی کو یاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے غصے میں مجھے بہت کچھ کہہ دیا تھا۔ یہ جملہ صرف ایک یاد نہیں ہوتا بلکہ ایک درد ہوتا ہے جو دل میں باقی رہتا ہے۔ اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے کہ الفاظ کتنے طاقتور ہوتے ہیں۔ اس لمحے پر صرف الفاظ نہیں ٹوٹتے بلکہ دل بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور جب دل ٹوٹ جائے تو اسے دوبارہ جوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے الفاظ کا خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پر غصے کے وقت۔ آخر میں فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تم چاہو تو اپنے غصے کو کنٹرول کر کے اپنے رشتے کو بچا سکتے ہو، اسے نظر انداز کر کے اپنے ہی ہاتھوں سے اسے ختم کر سکتے ہو۔ یاد رکھو کہ ایک منٹ کا غصہ تمہاری برسوں کی محنت کو تباہ کر سکتا ہے، اس لیے آج ہی فیصلہ کرو کہ تم اپنے جذبات پر قابو پاؤ گے اور اپنے رشتے کو مضبوط بناؤ گے۔